الذین یأکلون الربا، جو لوگ سود کھاتے ہیں، لا یقومون، قیامت کے دن نہیں اٹھیں گے، الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، مگر اس آدمی کی طرح اٹھیں گے جس کو شیطان نے بدحواس کر دیا ہو اپنی گرفت میں لے کر۔ ذالک بانہم قالوا انما البیع مثل الربا، اس کی وجہ کہ وہ دنیا میں کہا کرتے تھے کہ تجارت سود کی طرح ہے۔ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، جبکہ اللہ جل جلالہ نے تجارت کو حلال کر دیا ہے اور سود کو حرام کر دیا ہے۔ سود خور آدمی کی قیامت کی سزا، جو قبر سے اٹھے گا اس وقت کی کیفیت، اس وقت کا منظر، جب یہ قبر سے اٹھے گا اور چل رہا ہوگا تو بدحواس ہوگا، اپنے جسم پر اس کو قابو نہیں ہوگا، لڑکڑاتا ہوا گرتا پڑتا آگے بڑھ رہا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے سمجھانے کے لیے مثال دی ہے کہ جس طرح دنیا میں کسی کو جنات اپنی گرفت میں لے لیں، جنات اس پر اثر انداز ہو جائیں، اور جنات اثر انداز ہوتے ہیں تو وہ شخص بدحواس ہوتا ہے، اپنا جسم اس کے قابو میں نہیں رہتا، نہ اپنی مرضی سے بول سکتا ہے، نہ اپنی مرضی سے بیٹھ سکتا ہے، نہ اپنی مرضی سے چل سکتا ہے، بدحواس ہوتا ہے۔ اس طرح کی کیفیت ہوگی سود خور کی قیامت کے دن، اور اس حالت کی وجہ اللہ جل جلالہ نے بیان فرمائی کہ ان کی نظر میں تجارت اور سود میں فرق نہیں تھا، یہ سود کو بھی بزنس سمجھتے تھے، حالانکہ بزنس اور چیز ہے، سود اور چیز ہے، دونوں میں فرق ہے۔ تو قرآن پاک نے سودی کاروبار پر پابندی لگائی، اور اس زمانے میں بڑے بڑے سودی قرضے بھی دیے گئے تھے۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے بڑے سودی قرضے تھے لوگوں پر۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے نتیجے میں انہوں نے سارے سودی قرضے معاف کر لیے تھے۔ سود کے نتیجے میں جو نتائج نکل آتے ہیں تو اگلی آیت بتاتی ہے یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، سود کو اللہ تعالیٰ مٹاتا ہے، یعنی جس کاروبار میں سود داخل ہوگا تو وہ کاروبار ترقی نہیں کرے گا، کاروبار تباہ ہوگا۔ جس تجارت میں سود کی تاثیر ہوگی، سود کی ملاوٹ ہوگی، وہ کاروبار اور وہ تجارت نقصان سے بچ نہیں سکتی۔ ہمیں اللہ جل جلالہ نے آزاد وطن دیا ہے، اور اسی مقصد کے لیے کہ یہاں قرآن و سنت کی بالادستی ہوگی۔ قرآن پاک نے سود کو واضح طور پر حرام کیا ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح مرحوم نے کہا تھا کہ ہمارے پاکستان کی معیشت کی بنیاد قرآن و سنت ہے، اسلامی معیشت پر ہماری معیشت کی بنیاد ہوگی۔